اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمارا مزاج اور ہماری فطرت کو شریعت کے عین مطابق بنایا. اس لیے ہر بندہ فطری طور پہ دین کو پسند کرتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خمیر میں دین کی رغبت اور میلان رکھ دیا ہے. اپنی فطری چاہت اور رغبت کے باوجود ہمیں اکثر لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نظر آتے ہیں، بلکہ ہم خود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں. سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری جبلت میں دین کی رغبت رکھی ہے، اور ہم کتنے ہی گناہوں کے دلدل میں دھنسے ہوئے کیوں نہ ہوں، وقفے وقفے سے دل میں یہ چاہت انگڑائی لیتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں زندگی بدل دوں، میں اب مزید اللہ سے دور نہیں رہنا چاہتا. جب یہ چاہت موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور رہتے ہیں؟ ہم اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی؟ تو بات سمجھ لیں کہ اللہ تک جانے میں ہمارے سامنے دو رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ شیطان ہے، اور دوسرا ہمارا اپنا نفس ہے. ہم نے اپنی ان دو رکاوٹوں کے ساتھ، بلکہ ان دو دشمنوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ان کے شر سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور ان رکاوٹوں کو بائی پاس کر کے اپنے رب تک کیسے پہنچنا ہے، یہ بات اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے ان دو دشمنوں میں ہمارا مشہور دشمن وہ شیطان ہے. شیطان کون ہے؟ شیطان کا شجرہ نسب کیا ہے، اور شیطان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے. تو سمجھ لیں کہ شیطان جنات کے قبیلے میں سے ہے. پہلے یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت اس نے فرشتوں کی جماعت میں اپنے لیے مقام پیدا کیا تھا. لیکن پھر جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس کو دربار سے نکالا گیا، پھر اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. قسم کھائی، اور صرف قسم نہیں کھائی بلکہ آج تک اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے. اس شیطان سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے. آپ اس کی منت سماجت کریں، اس پر اثر نہیں ہونا. آپ دلائل سے قائل کریں، دلائل تسلیم نہیں کرتا. آپ اس کے سامنے آنسو بہائیں، اس پر کسی کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہوتا کہ مجھے تنگ نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو، میرا راستہ چھوڑ دو، اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے مختصر الفاظ میں ہمیں سمجھایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا کے رکھو اور اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرو. جیسے ہم دنیا میں کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ،
اور اس کو ذلیل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی موقع ضائع نہیں کرتے اور اس دشمن کی کبھی بات نہیں مانتے، ایسے ہی یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ یہ گویا کہ شیطان کے ساتھ ہم نے رویہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختصر سی آیت میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ لیکن دوسرا جو ہمارا دشمن ہے نفس، یہ بہت عیار، مکار اور بہت خطرناک دشمن ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شیطان بدنام دشمن ہے اور یہ بدمعاش دشمن ہے۔ آج انسانی نفس کی عیاری اور چالاکی یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو الزام شیطان پہ لگاتے ہیں، اور شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، اور شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھے ورغلایا۔ ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگانا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ جس دن سے دنیا وجود میں آ چکی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، یا تو نفس نے اکیلے کروائی ہیں یا شیطان کے ساتھ مل کے کروائی ہیں۔ شیطان اکیلے آج تک کسی بندے سے کوئی گناہ نہیں کروا سکا ہے۔ نفس ہے کیا چیز؟ نفس ہر انسان کے اندر ایک قوت ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ لطیف قوت ہے جس کا سر چشمہ یہ شر اور برائی پر مبنی ہے۔ چنانچہ وہ بندے کو برائی پہ لگاتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے، اس کی سرشت میں برائی شامل ہے۔ یہ نفس ہے۔ لیکن نفس کے اندر یہ مثبت بات موجود ہے کہ اگر اس پر محنت کی جائے، اس کو بنایا جائے، اس کو سنوارا جائے، تو یہ نفس ہمارے ساتھ نیکی کے کاموں میں معاون بن سکتا ہے۔ شیطان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ شیطان کے بارے میں تو کہہ دیا کہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ لیکن نفس اگرچہ خطرناک بہت ہے، تاہم اس پر محنت کی جائے، اس کو بنایا جائے، اس کو سنوارا جائے، تو اس کی اصلاح کی جائے، تو یہی نفس ہمارے لیے نیکی میں رکاوٹ بننے کی بجائے معاون بن جاتا ہے۔ اور ویسے یہ اتنا عیار اور چالاک ہے کہ ہر گناہ خود کرواتا ہے، الزام شیطان پہ لگاتا ہے، وہ شیطان نے گناہ کروایا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نفس ہمارا اندر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے، اور ہمیشہ کے لیے اندر کا دشمن باہر کی بنسبت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور جب تک شیطان کے ساتھ انسان کے اپنے نفس کی مدد شامل نہ ہو، اس وقت تک شیطان کا وار، شیطان کا حملہ کارگر نہیں ہوتا۔ اس وقت شیطان کا حملہ ہماری اوپر اثر انداز ہوتا ہے جب اندر کا نفس اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں دلائل سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ نفس انسانی شیطان سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شیطان کے مکر کا تذکرہ فرمایا۔ شیطان بڑا مکار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ شیطان کے مکر کو اللہ نے کمزور کہا، اور نفس انسانی کے مکر کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے۔ شیطان کے مکر کو کمزور کہا، نفس انسانی کے مکر کو بہت بڑا کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا ومعه قرین من الجن وقرین من الملائکہ۔ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو ساتھی مقرر کیے ہیں،
ایک جنات میں سے ہے اور ایک ملائکہ میں سے ہے۔ جنات والا قرین بندے کے دل میں برائی کی باتیں ڈالتا ہے، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو فرشتہ جو ہے وہ بندے کے دل میں ہر وقت خیر کی باتیں ڈالتا رہتا ہے، یہ نیک کام کرو، یہ اچھا کام کرو۔ اچھا، اب جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن موجود ہے، شیطان جو برائی کی بات دل میں ڈالتا ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ میرا جو شیطان ہے نا وہ مجھے خیر کی باتیں کہتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ شیطان مسلمان ہو گیا، یہ تو شیطان کا معاملہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہ میرے نفس کو تو ہی پاک کر دے، میرے نفس کو تو ہی پاک کر دے، تو ہی اس کا تزکیہ کر دے، تو اس کو تقوی کی صفت سے متصف کر دے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اپنے نفس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط اور حساس تھے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بے شک پلک جھپکنے کے برابر کیوں نہ ہو۔ جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں بڑے محتاط تھے، تو شیطان کے بارے میں تو فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، مجھے صرف خیر کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اپنے نفس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں موجود ہے، فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ڈرایا یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ نفسانی خواہشات آپ کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ علماء کو اللہ رب العزت نے ڈرایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ تو نفس سرکش ہوتا ہے، پیغمبروں کو بھی ڈرایا گیا ہے، حضرات علماء کرام کو بھی اس کی سرکشی اور شرارت سے ڈرایا گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں یہ گناہ شیطان کرواتا ہے، یہ پورا فساد شیطان نے برپا کر رکھا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے شیطان کی کرتوت ہیں۔ لیکن ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت شیطان فرشتوں کی جماعت میں تھا اور بڑا مقام اور مرتبے والا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان کو اللہ کی نافرمانی پر کس شیطان نے آمادہ کیا تھا؟ اس وقت کوئی اور شیطان تو موجود نہیں تھا، تو یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت شیطان کا اپنا نفس تھا جس نے اس کو آمادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نفس وہ خطرناک دشمن ہے جس نے شیطان کو فرشتوں کی جماعت سے نکال کر ملعون اور مطرود بنا دیا ہے۔ آج تک اس پر لعنت اور پھٹکار برستی ہے کیونکہ یہ نفس کا مارا ہوا ہے، نفس نے اس کو دھکا دیا ہے۔ نفس زیادہ خطرناک ہے، اور میں نے بتا دیا کہ اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، پھر اس میں خیر آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی نفس کی اصلاح
کو دین کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کہ بندے کے اندر سے بری خصلتوں کو نکالا جائے اور اچھی خصلتوں سے اس کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ اندر سے تکبر کو نکالا، عاجزی آ گئی، بخل کو نکالا، سخاوت آ گئی، مزاج کے اندر درستی کو نکالا اور نرمی آ گئی، حسد کو نکالا، خیرخواہی آ گئی۔ یعنی بری خصلتوں کو نکال کر اچھی خصلتوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا نفس کا تزکیہ کہلایا جاتا ہے۔ اور انسانی نفوس کی اصلاح اور درستگی اتنا اہم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی بعثت کے جو 4 مقاصد بیان فرمائے ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بری خصلتوں سے چھٹکارا دیا جائے اور اچھی صفات کے ساتھ ان کو متصف کر دیا جائے۔ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد میں ایک نبی کو مبعوث فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بعثت کے 4 مقاصد بتائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ میری اولاد میں ایک نبی کو بھیج دے۔ نبی کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، نبی کا ایک کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں گے۔ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ یہ 4 مقاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہی 4 مقاصد بتائے، لیکن قرآن کی آیت پڑھیں ترتیب بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے انعام فرمایا مؤمنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کے 4 کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ ویزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 4 مقاصد میں تزکیہ کو سب سے آخر میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہی 4 مقاصد کا تذکرہ فرمایا، لیکن تزکیہ کو 4تھے نمبر سے اٹھا کے 2 نمبر پہ ذکر کر دیا۔ گویا کہ تعلیم الکتاب بعد میں ہے، تعلیم الحکمت بعد میں ہے، تزکیہ مقدم ہے۔ تزکیہ مقدم ہے، بندے کے نفس کے اندر سے برائی کو نکالا جائے، پھر کہیں جا کے تعلیم الکتاب کا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ لوگ نہیں پڑھتے سورۃ بقرہ کی بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقوی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی اسرار اور رموز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ تو اندر کا تزکیہ، گناہوں سے طہارت، تقوی پرہیزگاری ہوگی تو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ جب نفس میلا ہوگا، نفس کی سرکشی اور شرارت زوروں پہ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ہی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی قرآن میں جب غور فکر کرتے ہیں تو ان پر ہدایت کے راستے کیا کھلے، وہ تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کیونکہ تزکیہ نہیں ہوتا، نفس کی سرکشی اور شرارت زوروں پہ ہوتی ہے، تو نفس اسی قرآن میں سے ہی بندے کو غلط راستے پہ چلا دیتا۔ اس لیے نفس کا تزکیہ مقدم۔ میرے بھائیو، میں اگر آپ کے سامنے کوئی بات کروں، آپ کہیں گے مولانا صاحب ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، میری بات مان لیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایک بات کرے، اللہ تعالیٰ ایک بات کرے تو یقیناً ہر بندے کا سر جھک جائے گا کہ یہ تو ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو قرآن میں بیان کرے، پھر تو آپ کہیں گے بالکل ٹھوس بات ہے، قرآن میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک حقیقت بیان کریں، اس سے پہلے ایک قسم کھائیں
اور تو آپ کہیں گے اللہ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے، اس سے پہلے ایک قسم بھی کھائی ہے، لگتا یہ ہے کہ اب اس بات میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایک قسم کھائی تو بالکل بات پکی اور ٹھوس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک حقیقت ایسی بیان فرمائی ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، بلا مبالغہ 11-12 قسمیں کھائی ہیں۔ 11-12 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ وہ بات کس قدر پکی اور مضبوط ہوگی جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن پاک میں کسی اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، سورج آسمان کی قسم، زمین کی قسم، قسمیں کھاتے کھاتے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی بندہ کامیاب ہوگی۔ کامیابی کا نصاب بتایا، کامیابی کا مختصر سا فارمولہ بتایا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ بندے کے اندر سے گندی اور بری خصلتوں کو نکالا جائے، اچھی خصلتوں کے ساتھ اس کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا۔ تو نفس کا تزکیہ کرنا 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کو رگڑا لگائیں، اس پر عبادات کا بوجھ ڈالیں، یہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اوپر زیادہ اعمال کا بوجھ ڈالیں، یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر لے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو پامال کرے اور اس کو مجبور کرے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر اس سے کام لیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے بہلا پھسلا کے کام لیتے ہیں؟ کہنے لگا میں سفر پہ گیا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، رات واپس آیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں آرام پورا کروں گا، میں رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔ اب میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن چونکہ عمر بھر کی عادت تھی، تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا کہ چونکہ تہجد تو میں نے پڑھنی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کم از کم میں اللہ سے دعا تو مانگ لوں۔ تو لیٹے لیٹے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر میں نے کہا کہ اس عظیم پروردگار سے مانگنا ہے اور لیٹے لیٹے مانگنا ہے، یہ تو آداب کے خلاف ہے، میں بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں۔ میں بستر میں بیٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر میں نے کہا کہ اس پاک پروردگار سے مانگنا ہے اور بے وضو مانگنا ہے، یہ تو آداب کے خلاف ہے، وضو کر لیتا ہوں۔ میں وضو کرنے کے لیے گیا، جب واپس آ رہا تھا مصلی بچھا ہوا تھا، میں نے کہا جب مانگنا ہی ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ تو جس رات میں نے عزم کیا تھا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس رات میں نے 8 رکعت تہجد کی لمبی نماز پڑھ لی، پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ نفس کو بہلا پسلا کی اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ ایک تو اس پر اعمال کا بوجھ ڈالیں، دوسرا یہ کہ اس کی خواہشات کو پامال کریں۔ آج کا انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج جو آپ کو ہر بندہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یعنی میں کہوں 95% لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ بنیاد وہ کہ 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، 2 وقت ہی ضرورت ہے، یہ تیسرا وقت تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تن ڈھانپنے کو کپڑا مل گیا، سر چھپانے کو جگہ مل گئی، یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔ یہ جو انسان کو ذلیل کر رہا ہے، یہ نفس، یہ خواہشات کے پیچھے ذلیل کر رہا ہے کہ یہ پرانا ماڈل گاڑی ہے، مجھے کوئی نئے ماڈل کی گاڑی چاہیے، ہمارا مکان چھوٹا سا ہے تو فلاں ٹاؤن میں بڑا عالی شان بنگلہ ہونا چاہیے، اور فلاں کا خواتین بیچاریوں کا یہی حال ہوتا ہے۔
نفس کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہیں، ہر مہینے نیا سوٹ، نیا فیشن، نیا ڈیزائن، نیا برانڈ، ان کے جو کچھ نئی چیز دیکھ لیتی ہے تو بیچاری پریشان ہوتی، نہ نماز میں ان کو چین آتا ہے، نہ تلاوت میں سکون ملتا ہے، اس کے دماغ میں وہی سوٹ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ نیا سوٹ نظر آئے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوٹھیاں نظر آتی ہیں، ہمیں کاریں بہاری نظر آتی، ان چیزوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ کھانا ہم میں سے تقریباً سب لوگوں کو ملتا ہے، لیکن اچھا کھانا، من پسند کے کھانے، تو فلاں ہوٹل کا کھانا، تو فلاں ہوٹل کا کھانا، اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ تو ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہے، نفس ہے جو لوگوں کو ناک سے پکڑ کے ذلیل کر رہا ہے، اپنے پیچھے کھینچ رہا ہے۔ اس کی خواہشات کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے نے اس نفس کو قابو کر لیا اس نے زندگی کا سکون پا لیا، اور جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو ذلیل ہوتا رہے گا اور اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہاری ذلت کا ذریعہ بن جائے، تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو، یہ تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ نے کہا بہت برا دوست ہے، اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ہماری تذلیل کا ذریعہ بن جائے، اس کو ہم بھوکا پیاسا رکھیں، ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، یہ تمہیں ذلیل کر کے رکھے گا، تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے، یہ سیدھا ہو جائے گا، تمہاری عزت کا ذریعہ بنے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی نفس کو پیدا کیا تو نفس انسانی سے پوچھا، من انت و من انا، تو کون اور میں کون؟ تو نفس نے جواب دیا، انت انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں، میری اپنی حیثیت ہے، میرا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ جہنم میں پھینک دیا گیا اور 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہا۔ نکالا، پوچھا من انت و من انا، تو کون اور میں کون؟ اس نے کہا انت انت و انا، تو ہے اور میں ہوں، میری اپنی شان، میرا اپنا مرتبہ، اپنا مقام ہے۔ اللہ کو پھر غصہ آیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو زمہریر وادی میں برف کی تہوں کے اندر ڈال دو، جہاں خوب ٹھنڈک ہوگی، جہنم میں ایک وادی زمہریر کی۔ چنانچہ نفس کو ڈال دیا گیا، اب 1000 سال تک زمہریر وادی میں پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکلوایا، پوچھا من انت و من انا، تو کون میں کون؟ اس نے کہا انت انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو بھوک لگائی، جب بھوک مسلط ہوئی، بلبلا اٹھا، تو اللہ نے پوچھا من انت و من انا، تو نفس کہنے لگا کہ انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے میں تیرا۔ یہ جو اس کو بھوک لگی، اس کی خواہش کو پامال کیا، بلبلا اٹھا تو سیدھا ہو گیا۔ تو خواہشات کو پامال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج کا انسان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور نفس اس کو جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو قدم اٹھتا ہے، حقیقت میں وہ قدم ہمیں جہنم کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نفسانی خواہشات ہیں، یہ بات مان لوں گا تو نفس مطمئن ہو جائے گا، یہ بات مان لوں گا تو نفس مطمئن ہو جائے گا، اور یہ کام ہو جائے گا تو مزید آگے میری چاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفسانی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ سچی بات یہ ہے کہ نفسانی خواہشات وہ وسیع و عریض سمندر ہے جس کا کنارہ آج تک کوئی بندہ معلوم نہ کر سکا۔ یہ وہ گہرا کنواں ہے جس کی گہرائی آج تک کوئی بندہ ماپ نہیں سکا، اور یہ وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی آج تک کوئی بندہ سر نہ کر سکا۔ نفسانی خواہشات کی انتہا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ کہہ دے کہ ہاں میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں۔ ہاں وہ لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو نفس کی خواہشات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، خواہشات کو رگڑتے ہیں، وہ پامال کرتے ہیں، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مشائخ صوفیاء جو ہیں، یہ نفس کو
چھوٹے بچے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح بچے کی عادات ہوتی ہیں اس طرح نفس کی بھی عادات و اطوار ہیں. بچے کی خواہشات کوئی بندہ پوری نہیں کر سکتا. ایک بادشاہ کے دربار میں وزیر دیر سے آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر صاحب دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت گھر میں بچہ رو رہا تھا، وہ بچے کو چپ کرانے میں دیر لگی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو بچے کو چپ نہیں کرا سکتا؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت بچوں کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا. تو بادشاہ نے کہا واہ، میرے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں اور آپ ایک بچے کے مطالبات پورا نہیں کر سکتے. وزیر نے کہا کہ بچوں کے مطالبے ایسے ہی ہوتے ہیں، پورے نہیں ہو سکتے. بادشاہ نے کہا میرے پاس لے آؤ. وزیر نے اپنے بچے کو بلا لیا. جب بچہ دربار میں آیا تھوڑی دیر تک کھیلتا رہا، پھر رونا شروع کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ استبل میں ہاتھی کھڑا ہے تو لے آؤ. استبل سے ہاتھی لایا گیا، بچہ ہاتھی کے ساتھ کھیلتا رہا. تھوڑی دیر بعد بچہ پھر رو پڑا. بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے سوئی دھاگا چاہیے. اس کو سوئی دھاگا پیش کر دیا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر رو پڑا. پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بچے نے کہا کہ سوئی کے جس ناکے سے میں دھاگا گزار رہا ہوں ہاتھی گزارنا چاہتا ہوں، گزر نہیں رہا. تو وزیر نے کہا کہ اب اس کی خواہش پوری کر لو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کا وہ تسلسل ہے، یہ کبھی بھی نفس راضی نہیں ہوتا. کبھی لوگ کہتے ہیں نا ٹھنڈا اور گرم، اور سالن ٹھنڈا ہو گیا تو گرم کر کے لے آتے ہیں، تو گرم گرم روٹی پکا کے لے آتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی ہم نے ٹھنڈا بھی کھایا ہے، گرم بھی کھایا ہے، میٹھا بھی کھایا، نمکین بھی کھایا. کھانے کے 2 گھنٹے بعد پوچھو، کہتا ہے میں نے تو کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. یعنی کبھی یہ مطمئن ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کی خواہشات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے. سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو نفسانی خواہشات کو پامال کرتے ہیں اور اس کو لگام ڈالتے ہیں. اور جب جس بندے نے ڈال لیا وہ مزے کرتا ہے. نہنگو اژدہا شیر نر کو گر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہا شیر نر کو گر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. جس نے نفس امارہ کو مارا اس نے حقیقت میں اپنے آپ کو بچا لیا تمام تر پریشانیوں سے. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دہلی میں ایک آدمی تھا نیک اللہ والا، ایک چوک پہ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ بار بار یہ بات کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا اچھا بنا نیک آدمی اور آج کیا کفریہ کلمات کہہ رہا ہے. وقت کے قاضی کو پتا چلا، قاضی نے بلوایا، پوچھا تو کیا کفریہ کلمات بک رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا شکر ہے پورے دہلی میں ایک بندہ تو ایسا ملا جس نے مجھ سے پوچھا. میں کوئی اللہ سے تو نہیں کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں. 3 دن ہو گئے ہیں نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، کہتا ہے تھوڑی سی کھیر کھلا دو، تھوڑی سی کھیر کھلا دو. میں کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ یہ تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے کھیر کھلا دو. میں کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جو نفسانی خواہشات کو پامال کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، نفس کو اپنا خدا نہیں بناتے. ایک طریقہ تو یہ ہے اس کی خواہشات کو پامال کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، ایسی ہی وہی ڈیوٹی آج حضرات مشائخ صوفیاء نے سنبھالی ہوئی ہے. چنانچہ مشائخ صوفیاء کے ساتھ لوگ تعلق جوڑتے ہیں، ان کا دامن تھامتے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں. پھر یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو لوگوں کے نفوس کی اصلاح کرتے ہیں، گناہوں کے دلدل سے لوگوں کو نکال کے نیکی تقوی پرہیزگاری کے راستے پہ لگاتے ہیں. اندر سے بری خصلتیں نکل جاتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ایک سادہ اصول ہے کہ اگر ایک بندہ کے دل میں غم اور پریشانی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ بھی اپنے دل میں پریشانی اور رنج محسوس کریں گے.
اگر ایک آدمی پرسکون ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہی آپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی مجلس میں لوگ جاتے کہتے ہیں سکون مل گیا۔ وہ سکون کیوں ملتا ہے کہ ان کے اپنے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک دل کے اگلے دل پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو اگر دل پرسکون ہے اگلے دل کو سکون ملتا ہے، دل پریشان ہے اگلے دل کو پریشانی ملتی ہے۔ اور اسی طرح بندے کے دل میں جو اچھی خصلتیں ہوتی ہیں وہ اگلے بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر دل میں عاجزی ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے ان کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوگی۔ اگر دل میں تکبر ہے تو جو لوگ ان کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو ان میں بھی تکبر پیدا ہوگا۔ انسان کی اچھی یا بری خصلتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہی ہیں۔ ہم جن جانوروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان جانوروں کی اچھی یا بری خصلتیں ہم پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل، سنو فخر اور تکبر گھوڑے پالنے والوں میں ہوتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اونٹوں میں تکبر ہوتا ہے، گھوڑوں میں تکبر ہوتا ہے، والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، بھیڑ بکریاں جو لوگ پالتے ہیں ان میں مسکنت ہوتی ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ بھیڑ بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ اگر بھیڑ بکریوں کی اچھی خصلت ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو پھر ایک اللہ والی کی اچھی صفات ہمارے اندر منعکس کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے بندے کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اچھی خصلتیں خود بخود غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم جن بے جان چیزوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ بے جان چیزوں کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جن در و دیوار میں وقت گزارتے ہیں ان در و دیوار کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں اس لباس کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جو جوتا پہنتے ہیں اس جوتے کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ان برتنوں کے ہم پر اثرات ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے لوگوں میں اتنی تکبر نہیں ہوتا تھا، یہ گردنوں میں موٹے موٹے سر یہ بعد میں آ گئے ہیں جب ہمارے مکانات اور محلات پکے ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ جب مکانات اور محلات میں لوہا آ گیا اور سریا آ گیا، ہماری گردنوں میں سریا آ گیا۔ جب کچے مکانات ہوا کرتے تھے، مٹی کے مکانات ہوا کرتے تھے، طبیعتوں میں عاجزی ہوا کرتی تھی۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں، میں آپ کو بہت وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، ہم سٹیل کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، شیشے کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا شروع کر دیں، آپ مہینہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے اندر تبدیلی محسوس کر لیں گے۔ آپ مسجد میں نماز، یہ مسجد ہے عالیشان بنی ہوئی ہے، مسجد خوبصورت بنانا ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ کسی کچی مسجد میں کھڑے ہو جائیں جو مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کو نماز میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ انہیں گرد و پیش کی بے جان چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنو، جرابے ہیں، موزے ہیں، چمڑے کے جو جوتے ہیں یا دستانے ہیں یا جیکٹ ہے، درندوں کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنو، کیونکہ اس لباس کے پہننے سے بندے کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے۔ درندی کی کھال نیچے بچھا کے اس پر نہ بیٹھا کرو، اس سے بندے کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس بچھونے پر بیٹھتے ہیں، آپ قالین پر بیٹھتے ہیں، کارپیٹ پر بیٹھتے ہیں، آپ کہیں چٹائی پر بیٹھنا شروع کر دیں کم قیمت چٹائی میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مزاج میں کس قدر تبدیلی آتی ہے۔ یہ جو ہمارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گرد و پیش کے حالات نے ہمیں خراب کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا ممنوع کر دیا ہے، کیونکہ ریشم کے اندر نسوانی نزاکت ہوتی ہے اور کسی مرد میں نسوانی نزاکت ناپسندیدہ ہے۔
سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا ممنوع کر دیا ہے. تو میرے بھائیو یہ بے جان چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں ان کے ہماری اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو پھر اللہ والوں کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے تو ہم پر اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بیعت نہیں ہوا تھا کہ میری اہلیہ بیعت ہوئی تھی حضرت جی سے. وہ بھی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں، کہیں کسی پروگرام میں گئی تو وہاں بیعت ہو گئی، تو واپس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے حضرت صاحب سے بیعت ہو چکی ہوں. تو میری اہلیہ بہت سخت مزاج کی تھی، ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، تو بس دماغ میں ایک خمار تھا اور ہر وقت میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی، مجھے کچھ سمجھتی نہیں تھی. جب اس نے کہا کہ میں بیعت کر چکی ہوں تو میں نے کہا کہ میں آپ کی پیر صاحب کو تب کامل مانوں گا جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے. تو میری بیوی نے اپنے اذکار اوراد کرنے شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا تھا کہ واقعی اس کے مزاج میں وہ سختی نہیں رہی، وہ تکبر ختم ہو گیا، عاجزی پیدا ہو گئی، طبیعت میں نرمی آ گئی، میرا احترام کیا کرتی تھی، مجھ سے بات بات پہ معافی مانگا کرتی تھی. کہتے میں اتنا متاثر ہو گیا، جب 1 مہینہ گزر گیا تو میں نے کہا کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ میں حضرت صاحب سے بیعت کروں گا، لیکن آپ کو دیکھ کے اب جی چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت کر لوں. واقعی غیر محسوس طریقے سے اللہ والوں کے اثرات بندے پر پڑتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے کہا کہ حضرت دل میں غصہ بہت ہے اور بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ فلان جگہ پہ میرے ایک خلیفہ ہیں، حکیم ہیں، وہ مطب میں بیٹھے ہوتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، آپ وہاں ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، بس اتنا سا کام کریں. تو چنانچہ یہ بندہ روزانہ جاتا تھا، مطب میں ویسے بیٹھ جاتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹے، کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی. اور جب ہفتہ 10 دن گزر گئے تو حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ پتہ نہیں حضرت نہ تو حکیم صاحب نے میرے سے کوئی بات کی ہے، نہ مجھے کچھ سمجھایا ہے، نہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مجھے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے اندر سے غصہ ختم ہو گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، چونکہ اس کے دل میں غصہ نہیں ہے، صبر اور تحمل اور برداشت ہے. جب آپ اس کے پاس بیٹھتے تھے تو اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ ضرور آپ کے اوپر منعکس ہوتی تھی. گفتگو کیے بغیر، کوئی بات کیے بغیر آپ کے دل پر اس کے اچھے اثرات پڑ رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دل میں تبدیلی محسوس کر لی. یہ اس مشاہدے والی بات ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ منطقی اور فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے ان کے اثرات، ان کی خصلتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ نفس کی سرکشی کو لگام لگ جائے، بخل سخاوت میں تبدیل ہو جائے، تکبر عاجزی میں تبدیل ہو جائے، حسد خیرخواہی میں تبدیل ہو جائے، غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جائے، حرام کی بجائے حلال پر قناعت کرنے والا بن جاؤں، دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی بیوی سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اور اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانے والا بن جاؤں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کو لگام ڈالیں. اور اس کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ہوتا ہے. جس نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقربین کے فیضات سے فیضیاب فرمائے.